محرم کے مہینے کی حقیقت۔ کون کون سی گھٹنائیں ہوئی تھی محرم کے مہینے میں؟ امام حسین رضی اللہ اور محرم کا مہینہ۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ محرم کا مہینہ اسلام کے نئے سال کا مہینہ ہوتا ہے۔ ایک محرم سے اسلامک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی مہینے میں امام حسین رضی اللہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ شیعہ لوگ اس مہینے میں ماتم کیوں مناتے ہیں اور سنی روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور ان دونوں میں سے صحیح اور حق پر کون ہے، اور اس مہینے میں کون کون سی گھٹنائیں ہوئی تھی، اور ہمیں اس مہینے میں کون کون سے اعمال کرنے کا حکم ہے، ہم یہی سب جانیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا، اسکپ مت کرنا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کا ساتھ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ہم ایسی ہی ایجوکیشنل ویڈیو بناتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء منایا جاتا ہے، اور 10 محرم کو ہی امام حسین رضی اللہ شہید بھی ہوئے تھے۔ محرم کو لے کے شیعہ اور سنی کے مانیتائیں الگ الگ ہیں۔ محرم کے مہینے میں شیعہ لوگ ماتم مناتے ہیں اور 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، تو سنی لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ امام حسین کو کس نے اور کیوں شہید کیا تھا؟ کیا تھا پورا معاملہ؟ یہ بغاوت شروع ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ شہید ہونے کے بعد۔ حضرت عثمان کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے، تو حضرت معاویہ جو حضرت عثمان رضی اللہ کے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ سارا معاملہ یہاں سے شروع ہوا۔ حضرت علی نے کہا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا ٹولہ اتنا بڑا اور مضبوط ہے کہ اگر انہیں پکڑ کر مارا جائے تو سارے مدینے کے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور مدینہ شریف میں شر کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اس بات کا اختلاف حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں زور پکڑتا گیا۔ حضرت معاویہ ایک طاقتور اور پاورفل شخصیت تھی، اور ان کے ساتھ صحابیوں کی بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ اس پر حضرت معاویہ نے حضرت علی سے بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر نہ لٹکایا جائے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس پر حضرت علی نے کہا، فی الحال یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے یہ ہوا کہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس میں پھر تیسری جماعت بھی بنی، جنہوں نے دونوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ نہ حضرت علی کے ساتھ تھے، نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے۔ ان دونوں جماعتوں کے بیچ میں 2 جنگیں بھی ہوئی تھی، ایک جنگ صفی، دوسری جنگ جمل۔ ان دونوں جنگوں کے بعد حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کے بعد 6 سے 8 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ کی خلافت رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کی خاطر حضرت معاویہ رضی اللہ سے صلح کر لی، اور خلافت سے استعفیٰ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ سے کہا، یہ تو ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد کی، جن کے ساتھ 2 لڑائیاں ہوئی تھی اور جن سے آپ کی والد کی دشمنی بھی رہی تھی، پھر ان سے آپ بیعت کیسے کر سکتے ہو؟ اس پر حضرت حسن رضی اللہ نے کہا کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں۔ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ حضرت معاویہ حکومت کے قابل ہو یا نہ ہو، اگر میں ان سے لڑوں گا تو پھر یہ لڑائی اور آگے چلیں گی۔ اس میں مسلمانوں کی بہتری ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ پھر حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر سبھی صحابہ نے مجبوری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کچھ تھوڑے سے صحابہ کو چھوڑ کر، جس میں سے امام حسین رضی اللہ بھی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ پھر حضرت حسن کو کوفہ سے خطوط آئے، جس کا گورنر تھا ابن زیاد، جو یزید کا خاص آدمی تھا، جو بڑا ہی ظالم قسم کا تھا، جس نے خطوط کے ذریعے امام حسین سے کہا کہ آپ یہاں آ جائے، سبھی لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ حضرت حسین نے کہا، اگر سبھی لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے تو بغیر لڑائی کے یزید کی حکومت ختم کی جا سکتی ہے۔ ابن زیاد نے دھوکے سے امام حسین کو کوفہ بلایا۔ جب امام حسین نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو بہت سے صحابہ نے ان کو جانے سے منع کیا،
آپ مت جائے وہاں، ابن زیاد دھوکے باز انسان ہے، بلکہ ہمیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ وہاں جا کر شہید نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود امام حسین نے جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ کوفہ کے نزدیک کربلا کے میدان پر پہنچے تو پھر ان کو پتا چلا یہ سازش کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے شام جانے کا ارادہ کیا، لیکن ابن زیاد نے اس کا لشکر فوج امام حسین کو گرفتار کر کے اس کے پاس لا کر بیعت کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر اس کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور کہا ہمارے ساتھ چلو اور ابن زیاد سے بیعت کر لو۔ اس پر امام حسین نے منع کر دیا اور کہا میں ابن زیاد کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا، اور پھر کچھ اشعار کہے، میں عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں ذلت کی زندگی پر۔ اس لشکر نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ تھا کربلا کا پورا معاملہ۔ آپ جانتے ہیں محرم میں ماتم منانا کیسا ہے۔ محرم میں رونا، چیخنا، چلانا، غم منانا، سینہ پیٹنا۔ اللہ کے نبی نے گریبان چاک کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والوں کا تو آپ 3 دن سے زیادہ سوگ غم نہیں منا سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی میت پہ چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، خود کو نقصان پہنچانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا، مارنا یا کاٹنا چاہیے، اور ڈھول تاشے بجانا، ناچنا، گانا، میوزک لگانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دین اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کو کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ 9، 10 یا 10، 11 محرم کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کے سنت سے ثابت ہے۔ اس سے انسان کے پچھلے 1 سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے اسکرین تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔